شام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو دوحہ ایگریمنٹ میں شامل ممالک تھے انہیں اب انگیج کرنے کا وقت آ گیا؟ دیکھیں جواز، ہم نے تو میرا خیال ہے ہمیشہ بڑی اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ڈپلومیسی ہو، ڈائلاگ ہو، ہم نے ہمیشہ اس کو پریفر کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں انف از انف۔ اب جس انداز سے آپ نے دیکھا، ابھی دیکھیں نا، مشرف صاحب کے زمانے میں 2-3 ایگریمنٹ ہوئے، انہوں نے ایگریمنٹ کر کے وعدے کر کے پھر مکر گئے۔ پھر آپ نے دیکھا 2014 میں نواز شریف صاحب تھے، اس وقت ان سے بات چیت ہوئی، وہ معاہدہ کیا گیا، پھر مکر گئے۔ 2021 میں دوحہ ایکارڈ ہوا، پھر آپ نے دیکھا اس کی دھجیاں بکھیری انہوں نے، اور معنی لکھ کے دیا کہ جی ان کی سرزمین ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، استعمال ہو رہی ہے۔ 2022 میں قبائلی معاہدین کا جو ہے نا جرگہ بھیجا گیا، وہاں ان سے بات کی گئی، وہاں انہوں نے مانا بہت ساری چیزوں کو۔ دیکھیں یہ ہر درمی ہے، صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ آج ان کو کوئی جواب تسلیم نہیں کر رہا۔ دیکھیں آج بھی آپ دیکھ لیں 45% علاقہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آج بھی لیجیٹیمیسی ان کی حکومت کو نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں کرا رہے، 4 سال ہونے کو ابھی بھی عبوری حکومت کا وہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا، عوام کے چنے ہوئے نمائندے وہ دور دور تک نہیں ہیں۔ تو آئیڈیل سچویشن تو کسی ملک میں نہیں ہے، لیکن وہاں تو صورتحال ہی بہت ہی خراب ہے۔ جی دیکھیں اب سیدھی سی بات ہے، جو کیا گیا ہے اب وہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے پاکستان نے ان کو جواب دیا، جب آپ نے دیکھا ہمارے 11-12 ٹاپ لوگوں کو شہید کیا گیا، لیفٹیننٹ کرنل میجر، پھر پاکستان نے جواب دیا، زبردست جا کے اندر گھس کے مارا، پھر انہوں نے رات کو حملہ کیا، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے جواب دے دیا ہے، ہماری طرف سے بس بات ختم ہے۔ لیکن وہ بھول گئے تھے کہ یہ کوئی اور ملک نہیں ہے، پاکستان ہے، جس نے 5 گنا بڑے دشمن جو ہے نا اس کو آگے لگائے رکھا، اور میں جو بھرپور شکست دی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ 6 دفعہ 8 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 6 جہاز گرائے گئے تھے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو جواز واضح طور پہ ایک بات سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان نے ہر کوشش کر لی ہے۔ پاکستان آج بھی آپ دیکھنا، ایران اگر کہہ رہا ہے، قطر، سعودی عرب کہہ رہے ہیں، تو ہم تیار ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں، گارنٹیز وہ کریں۔ ہم نے تو آڈیو ویڈیو سارے پروف ایویڈنس دے دیے ہیں ان کو بھی، یونائٹڈ نیشن کو بھی، ساری دنیا کو، کہ ان کے اندر انہوں نے لوگوں کو بٹھایا ہوا جو کام کرتے ہیں۔ انڈر، نورستان اور کنڑ، یہاں پہ ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی کے 3,500 کے قریب، اور وہ آپ کہتے ہیں نا کہ آج ٹی ٹی پی ہو، این ڈی ایس ہو، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو، را ہو، یہ سارے مل کے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو ناکامی در ناکامی مل رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ساری تینوں فورسز اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ بڑے کمال طریقے سے کام کر رہی ہیں، باوجود اس کے کہ دشمن اتنا بڑا 2 فرنٹس ہمارے خلاف کھولے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ اب سوال اس وقت یہ کہ کوئی بیچ میں پڑ سکتا ہے، اپنی طرف سے تو کہتے ہیں جی روک دیں روک دیں، ہم روک بھی دیں گے، کوئی کہے گا ہمیں کوئی گارنٹی کرے گا، ایشورنس دے گا، لیکن اس بات کا کیا جواز ہے کہ یہ کل پھر ایسا نہیں کریں گے؟ تو دیکھیں نا، اتنی مار ان کو لگی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بھی 22-23 لوگ شہید ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ ان کے لوگ مارے گئے، انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، اندر گھس کے ان کی پٹائی کی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا 21-22 چوکیوں پہ ہمارا قبضہ بھی ہم نے ان کی کر لیا ہے۔ جی اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، لہٰذا کوئی بات بھی کر دے گا، کوئی وعدہ وعید بھی کرے گا، کوئی میڈیٹر بیچ میں جواب آ بھی جائے گا، یا پھر کی خلاف ورزی کریں گے۔ یہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ہپوکریسی ہے، یہ جس منافقت کا مظاہرہ یہ افغان طالبان کر رہے ہیں، اس سے بڑا منافق ہندوستان ہے۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں ان پہ تھو ہوئی، آج تک بھی ہو رہی ہے، کہ ان کے جو 6 جہاز گرائے گئے، لوگ کہتے ہیں ٹین کے ڈبے ثابت ہوئے ہیں، کچرا جو ہے نا ٹوٹل ثابت ہوا ہے۔ ان کو تو اپنی ہزیمت نہیں بھولتی، اب وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔